اقبال کا ایک آفاقی ویژن ہے جو ملت اسلامیہ کی درد کے لیے تڑپتا رہتا ہے، اور مسلمانوں کی طویل زوال کے بعد پروردگار نے اس خطے پہ رحم کرتے ہوئے اقبال کی صورت میں یہاں سے ایک صدا بلند کی، جو مشرق کے خوابیدہ اقوام کو بیدار کرنے کے لیے، جو مغرب سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے، بلکہ بالفاظ دیگر مشرق کے رینیسانس موومنٹ کا سبب اقبال ہے۔ تو اقبال کے تھاٹس جو ہے وہ اس وقت ایک انٹرنیشنل، ایک گلوبل سبجیکٹ بنتا جا رہا ہے اقبالیات۔ اس میں مشرق کے لیے بھی مواد ہے، مغرب کے لیے بھی ہے، بلکہ 28 اکتوبر 1933 کو کابل میں حضرت علامہ نے انجمن ادبی کے ایک محفل میں کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مشرق و مغرب ایک بار پھر خشکی کے راستے سے منسلک ہوں گے۔ عراق، ایران، ہندوستان سے مراد موجودہ پاکستان کی ٹیریٹری، یہ 1933 کی بات ہے، افغانستان اور سینٹرل ایشیا، یہ راستہ جن ممالک سے گزرے گا ان ممالک میں زبردست سیاسی و اقتصادی انقلابات رونما ہوں گے۔ تو یہ آج علامہ کے اس پیش گوئی کے کوئی 90 سال بعد آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ممالک، یہ سی پیک اور یہ اس وقت علامہ نے پیش گوئی کی تھی، یہ سارے منسلک ہو رہے ہیں اور اس میں زبردست سیاسی و اقتصادی انقلابات رونما ہے۔ تو اس سے نکلنے کے لیے ہمیں اپنی جامع حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ سارے فکر اقبال میں موجود ہے۔ یہ اس نسل کا المیہ ہوگا کہ اگر وہ فکر اقبال سے اکتساب فیض حاصل نہ کرے، وہ یوں کہ اقبال کے پیام میں بالخصوص نژاد نو کے لیے، نوجوانوں کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کو پڑھ کے وہ صاحب کردار، صاحب امروز و صاحب فردا بن سکتا ہے۔ اقبال کے پیام میں ایسی صلاحیتیں ہیں جو نوجوانوں کے استعداد کو ایکٹیویٹ کر پاتا ہے۔ ہر نوجوان کے سم میں بے تحاشا پروگرام بنے پڑے ہیں، لیکن اقبال کے فکر سے ان کے پازیٹیو استعدادوں کو وہ ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے۔ نئے نسل کے لیے پیغام بہت زبردست اقبال کے کلام میں موجود ہے۔ معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گران خیز۔ اقبال کے پیغام میں آدم سازی کا ایک بہت عمدہ عنصر ہے، ایک بہترین انسان کی تشکیل کا پیغام ابدی ہے۔ اقبال انسان کو اپنے سرشت سے آگاہ ہونے کے لیے جھنجھوڑتے رہتے ہیں کہ تخلیق عدم کا بنیادی سبب کیا ہے۔ آپ شکم پروری کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، تعیش و عارضی شکوہ آپ کا متمرکز فکر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا منبع خیال اس سے بلند تر ہو۔ آفاق کی تسخیر، کائنات کی تسخیر، خودی کی تسخیر، اور یہاں سے ہوتے ہوئے یزدان کی تسخیر تک بندے کو پہنچنا چاہیے۔ علامہ کا شعر ہے کہ نگاہ بلند، جان پرسوز، سخن دل نواز، یہی ہے رخت سفر میر کاروان کے لیے۔ یہ میر کاروان لیڈرشپ ہے، اس کے لیے نگاہ بلند، اس کی ویژن بہت بلند ہو۔ نگاہ بلند، جان پرسوز، وہ اتنا ہارڈ ورکر ہو، ہارڈ ورک، ویژن کو دور رکھ کے اور اس کائنات کی وسعتوں تک اپنی ویژن کو پھیلاؤ۔ جان پرسوز، اپنے آپ کو سخت کوشی کا قائل بناؤ اور ہارڈ ورک سے اپنا لوہا مناؤ۔
اور سخن دل نواز، آپ کی گفتگو، آپ کی گفتار میں دل نوازی کا عنصر ہونا چاہیے. یہ 3 چیزیں ہو تو آپ میر کاروان ہیں. یہی ہے رخت سفر میر کاروان کے لیے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. یہ جو نگاہ مرد مومن ہے، یہ حدیث مبارک ہے، اتقوا من فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو. تو اس مومن کی نگاہ میں فراست کا عنصر، یہ کوڈ اقبال آپ کو عطا کرتا ہے کہ یار آپ معمولی نہیں ہو، آپ صرف کلیریکل جاب کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، آپ گریڈوں کے چکر میں مت رہیے. 21 گریڈ 22 گریڈ، یہ مرات، یہ تنخواہ، یہ آسائشیں مادی وسائل سے بالاتر ہو کے آپ زندگی کی معنویت کی روح کو کنگالنے کی کوشش کریں. یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے. آئی پی ایس کا جو بیسک اس ادارے کے بننے کا جو ایجنڈا تھا، جو تھیم ہے، اس کا تقاضا ہے کہ وہ مختلف منسٹریز کو، بالخصوص ایجوکیشن منسٹری اور فارن منسٹری اور کلچرل منسٹری، اس طرح کے مختلف لوگوں کو، منسٹریز کو فوکس کرتے ہوئے ان کے پالیسی ساز اداروں تک فکر اقبال کو پہنچانے کی کوشش کرے، تاکہ ملک کے تمام جامعات میں اقبالیات کا ایک اس طرح اعزازی لیکچر ہو، اس طرح کا ایک ڈپارٹمنٹ ہو جو سالانہ بنیادوں پہ ایم فل اور پی ایچ ڈی پیدا نہ کرے. اس کا ایجنڈا یہ نہ ہو کہ اس نے ان کے ایس آر میں یہ آئے کہ اس نے اتنے پی ایچ ڈی پیدا کیے، اتنے ایم فل، نہیں، بلکہ شعبہ اقبالیات جامعہ کے تمام شعبہ جات میں ونس اے ویک ایک لیکچر کنڈکٹ کیا کرے، ملٹی میڈیا پہ مختلف جدید ترین مسائل، تاکہ اگر وہ ایک بہترین کیمیادان بنتا ہے تو ایک عظیم انسان بھی بنے. ایک بہتر ڈاکٹر بنتا ہے تو اس ڈاکٹر کے پیچھے ایک عظیم انسان بھی پیدا ہو. ایک انجینئر کے ساتھ ساتھ وہ ایک عظیم انسان ہو. آئی پی ایس جس مقصد کے لیے بنا ہے، جس عظیم مقصد کے لیے، میں اس ادارے کی وجود کو غنیمت سمجھتا ہوں. اس ادارے کا جو عظیم مشن ہے، یہ جو تھنک ٹینک کا، یہ صرف اس خطے تک محدود نہیں ہے. یہ پاکستان کا تھنک ٹینک نہیں ہے، بلکہ جنوبی ایشیا، بلکہ تمام اسلامی امہ کا یہ تھنک ٹینک بن سکتا ہے اگر پالیسی اس طرح ڈیزائن کرے، ری اسٹرکچرنگ ان پالیسیز کرے. اور یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ساتھ ساتھ جنوبی ایشیا کے ساتھ ساتھ آئی پی ایس پورے اسلامی امہ کا تھنک ٹینک بن سکتا ہے.